پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ بزرگ سے ملے، آپ کے پیر تھے غالباً، کیا نام تھا ان کا؟ پیر سید حسین الدین شاہ سے۔ حسین الدین شاہ، میں نے آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا۔ وہ یہ کون سا تعظیمی ہے وہ طریقہ کار کہ جس کے تحت آپ قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے تھے؟ وہی میں نے پہلے عرض کیا بھٹی صاحب کہ کچھ چیزیں میں اپنی انفارمیشن جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا کسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پیر صاحب کے قدموں کو بوسہ دیا فرط محبت اور جذبات سے۔ وہ میرے مرشد ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، میرے استاد ہیں۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے گا وہ مشرک اور کافر ہوگا، اور اگر وہ تعظیم کے لیے سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہے، وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ کیا کسی بزرگ کے پاؤں پہ گر کر پاؤں چومنا جائز ہے؟ آف کورس، رسول اللہ کے صحابہ نے کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں ہے، ایسی 20 روایتیں ہیں۔ ایک میں سے کہتا ہوں، ایک وفد آیا پورا، تو نبی پاک سامنے کھڑے تھے، تو وہ وفد اپنی سواریوں سے وہ لوگ کود پڑے، یعنی حضور کو دیکھا تو جذبے محبت میں انہوں نے سواریاں باندھنے کا بھی ویٹ نہیں کیا، بلکہ اپنی سواریوں سے کود پڑے اور آ کر رسول اللہ کے قدموں پہ گرے اور ان کو پاؤں کو بھی بوسہ دیا، ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا۔ اس کے علاوہ حضرت مولا علی سے یہ طرز عمل ثابت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تقریباً یہ میرا اسی کے جواب میں جب یہ مجھ پر مرزا صاحب کی طرف سے الزام آیا تھا کہ اس نے سجدہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں نے پورا کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اور اس میں نے حوالوں سے ثابت کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا ہے۔ لہٰذا کسی بزرگ یعنی جھک کے پاؤں چومیں نہیں، تو پاؤں کیا میں آپ کے پاؤں چوموں گا تو کیا پہلے میں آپ کی ٹانگیں اٹھا کے منہ کے ساتھ لگاؤں گا یا میں نیچے؟ میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں، آپ اس میں جذباتی ہونے کی کیا بات؟ نہیں بھٹی صاحب نہیں، جذباتی نہیں ہوں میں، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوال بڑے عجیب لگتے ہیں۔ نہیں، آپ سمجھے کہ میں لے مین ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے معصومیت میں پوچھی۔ اچھا معصومیت، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو معصومیت ہوتی ہے نا، تو اس پہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اگلے کو کہتے ہیں تجھے نہیں پتا۔ دیکھیں، ایک عقل کے اندر بھی آنے والی چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے پاؤں کو چومنا جائز ہے، جی، آپ کا دل کیا آپ گھر جا رہے ہیں کہ میں والدہ میری بیٹھی ہوئی ہے کرسی پہ، تو میں والدہ کے پاؤں چوم کیسے چومیں گے؟ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں، اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ نے بھی اسی طرح چوما۔ لہٰذا ایسا عمل کہ جو رسول اللہ کے صحابہ سے ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے، اس کو آپ شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ اپنے سامنے شرک کروا رہے تھے؟ تو اسی طرح یہ بریلوی اور نام نہاد مفتی لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو قبر پرستی اور بابا پرستی کی طرف لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے کہا کہ پرستش اور عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نوازنے والے بھی یہ بابے ہیں، بگڑیاں بنانے والے بھی بزرگ ہیں، ہمیں بیٹے اور بیٹیاں دینے والے بھی بزرگ ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی تعلیم نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں کہ بزرگوں کا پلہ تھام لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب کلام اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے، تم اسے مت چھوڑنا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں جنت میں جانا چاہتے ہو، بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو صرف اور صرف بابوں کا پلہ تھام لو، غوث پاک کی مریدی اختیار کر لو، تمہیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، لیکن اگر قیامت والے دن تم بھی پکڑی گئی تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تمہیں چھڑانے کی طاقت اور اختیار نہیں رکھتا۔ اور ان کے بابے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہو گئے، کوئی ان کا مرید یہ کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں یا غوث پاک کا دھوبی ہوں تو وہ بخشا جائے گا۔ یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی بے شرمی ہے اور بے غیرتی ہے۔ دوستو، ان کا کام صرف اور صرف شرک اور بدعات پھیلانا ہے۔ سنت کے مقابلے میں یہ بدعات ایجاد کرتے ہیں اور توحید کے مقابلے میں یہ شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو آگے شرک کی دعوت دیتے ہیں کہ بس قبروں پر بیٹھو، قبروں کو سجدہ کرو۔ آج تک مفتی حنیف قریشی نے کسی مزار پر جا کر یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ جو سجدہ کرتے ہو یہ غلط ہے۔ کہیں پر گیا ہو، کسی مزار پر جا کر بات کی ہو کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ اور ادھر ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں آواز بلند کرتا ہوں۔ تم نے آواز بلند کرنی ہے تو تمہارے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، مزار پر جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ خرافات چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں پھر تمہارے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے، کس طرح بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہو، تمہیں چندہ دینے والے یہ لوگ ہیں، اس لیے تم انہیں کچھ نہیں کہتے، نہ ہی دین اسلام کی بات انہیں سکھاتے ہو، نہ سمجھاتے ہو کہ کہیں ہمارے چندے بد نہ ہو جائیں۔ تو دوستو، قرآن و سنت کا خود مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے مالا مال فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔